السلام علیکم دوستو، اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئیاں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف تو آپ ہماری پچھلی ویڈیو میں سن ہی چکے ہیں۔ آج ہم ان کی گئی پیش گوئیاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلی پیش گوئی، حسد کی کثرت ہوگی۔ اگر تم مشرق ہو تو تمہارا مغربی حصہ اچھا ہے، اگر تم مغربی ہو تو تمہاری مشرقی سمت اچھی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، قرب قیامت میں ایسے دن آئیں گے کہ مشرق والے مغرب کی تعریف کریں گے اور اس کی خوبیوں پر فریفتہ ہوں گے، اور مغرب والے مشرق کے محاسن پر شیفتہ ہوں گے۔ دولت مند مفلسوں کو بہتر سمجھیں گے اور مفلس دولت مندوں کو حسرت سے دیکھیں گے۔ غرض ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے ہوں گے اور لوگ اپنے اندر کی خوشیوں اور خوبیوں کو بھول جائیں گے۔ دوسری پیش گوئی، شراب نوشی کی کثرت ہوگی، یعنی اس دور میں خوشی شراب کے عوض خریدی جائے گی۔ انسان کو قدر اطمینان و سکون صرف نیند کی نیم بے ہوشی میں میسر آئے گا۔ اس کی تفصیل ہے، غم دور کرنے کے لیے شراب نوشی عام ہوگی۔ اس پیش گوئی میں شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، کچھ اطمینان و سکون نیند کی نیم بے ہوشی میں میسر ہوگا۔ آج کل خواب آور گولیوں کے استعمال سے شاذ و نادر ہی کوئی بچا ہوگا۔ یہ گولیاں نیند نہیں لاتی ہیں بلکہ نیم بے ہوشی پیدا کرتی ہیں۔ تیسری پیش گوئی، عورتوں کا مردوں پر غلبہ ہوگا، یعنی اس زمانے میں عورتیں مردوں کے مراتب عقل و ہنر سے بڑھ جائیں گی اور مردوں کی مردانگی فقط رسمی رہ جائے گی۔ اس کی تفصیل ہے، ہر شعبے میں مردوں کے مقابلے میں آج عورت کی مؤثر کارکردگی کا مظاہرہ سب کے سامنے ہے اور اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مردوں کے جسم پر بھڑکیلے رنگوں کے کپڑے، کانوں میں بالیاں، گلے میں سونے کی زنجیر، ہاتھوں میں کڑے، عورتوں کے سروں پر مردوں جیسے بال، مردوں کے سروں پہ عورتوں جیسے بال، چہرے پر میک اپ کا استعمال اس دور کے مردوں کی رسمی مردانگی کا اعلان ہے۔ چوتھی پیش گوئی، لوہے کی قدر بڑھ جائے گی، یعنی چاندی اور سونے کی قدر گھٹ جائے گی۔ سونے کی ہم شکل دھاتیں نکل آئے گی اور ان کی اشیاء گھر گھر رواج پائیں گی۔ اس کی تفسیر ہے، چاندی اور سونے کی قدر و قیمت کا گھٹ جانا تو ایک عام مشاہدہ ہے، مگر لوہے کی قدر و قیمت بڑھ جانا اور لوہے کی مختلف قسموں کا وجود میں آنا ہم ٹرانزسٹر، پلیٹینیم یا گریفین ٹیکنالوجی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ پانچویں پیش گوئی، آخرت سے غفلت ہوگی، یعنی آخرت کے راستوں سے بے پرواہی ہوگی اور شہروں کے راستے بہت خوبصورت بنائے جائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، اس دور کے موٹر ویز، ہائی ویز، فلائی اوور اور دیگر راستے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن روحانیت کے شہروں کی سڑکیں کھنڈر بن چکی ہیں۔ لوگ سینما ہال، شاپنگ اور تفریح گاہوں پر تو تشریف لے جاتے ہیں، مساجد کی طرف جانا دشواری بن گیا ہے۔ کوئی خانقاہوں کی طرف نہیں جاتا، اللہ والوں کی طرف کوئی نہیں جاتا، یوں حق اور سچ کی راہ ویران پڑی ہے۔ چھٹی پیش گوئی، بازاروں میں کھانا فخر ہوگا، یعنی بازاروں میں بیٹھ کر کھانا کھانا فخر سمجھا جائے گا اور تم کھانا کھانے کے لیے بھی لوہے کے ہاتھ بناؤ گے۔ تمہارے دسترخوان سینے کے پاس چنے جائیں گے۔ اس کی تفصیل ہے، اس پیش گوئی میں شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری فاسٹ فوڈ کی دکانوں کا ذکر کیا غالباً، جیسا کہ میکڈونلڈ، KFC اور دیگر ہوٹل اور کھانے کی جگہیں اس پیش گوئی کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ دوسری بات، اس پیش گوئی پہ لوہے کے ہاتھ بنانے کے بارے میں، اس میں چمچے اور چھری کاٹے وغیرہ منسوب ہیں۔ تیسری بات، دسترخوانوں کا سینے کے پاس لگنا ہے، یعنی یہ ہماری کھانے کی میز کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ ساتویں پیش گوئی، اوریاں لباس ہوں گے، یعنی لباس دامن بریدہ پہنا جائے گا اور اسے اتنی زیادہ قسمیں ہوں گی کہ آج ان کا خیال آنا بھی دشوار ہے۔ اس تفصیل میں دامن بریدہ پتہ نہیں عربی کے کس لفظ کا ترجمہ ہے، لیکن مراد بالکل واضح ہے، عورتوں کے نیم اوریاں لباس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور آج ہم بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عورتوں کے لباس کو بے ڈنگے طریقوں سے بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور طرح طرح کے لباس پیش کر دیے گئے ہیں۔ آٹھویں پیش گوئی، والدین کی عزت میں کمی ہوگی، یعنی والدین کی عزت مثل ایک دوست کے ہوگی اور بیویوں کو سجدہ کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل ہے کہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان اتنا فاصلہ تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اولاد اپنے ماں باپ سے کوئی بات ذکر نہ کر سکے، لیکن دوسری طرف اتنی بے تکلفی بھی اچھی نہیں کہ ماں باپ ان کی تربیت نہ کر سکیں اور اولاد بدتمیزی سے پیش آئے۔ ہمارے ہاں ایک طرف تو بعض لوگ اتنا سخت رویہ رکھتے ہیں کہ بچے بات نہیں کر پاتے،
تو دوسری طرف اتنی بے تکلفی ہوتی ہے کہ ماں باپ کا اولاد پر کوئی حکم ہی نہیں چلتا۔ 9ویں پیشگوئی، مذہب کا استحصال ہوگا، یعنی مذہب کا نام لے کر حکومت کی جائے گی اور صحیح معنوں میں مذہب کی پابندی نہ ہوگی۔ اس کی تفصیل ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان ممالک کے حکمرانوں نے مذہب کو ایک سیاسی ضرورت اور عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کیا، خصوصاً پاکستان میں عوام اور حکومت دونوں نے مل کر اسلام کو بدنام کیا، مذہب کے نام پر مسلمانوں کے قتل کو جائز سمجھا گیا، فحاشی اور عریانی کے منصوبے، جوئے اور سٹے پر مبنی پروگراموں کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہے، اور سر پر دوپٹہ لینے کی روایت کو برا سمجھا جاتا ہے، قدامت پسندی کی علامت سمجھا جاتا ہے، حلال اور حرام کی باتیں کرنے والوں کو انتہا پسندی کا نام دیا گیا ہے۔ 10ویں پیشگوئی، استادوں کا احترام نہ رہے گا، یعنی استادوں کی حرمت چھن جائے گی۔ اس کی تفصیل ہے کہ اسلام نے استادوں کی عزت و حرمت ماں باپ سے بھی زیادہ قرار دی ہے۔ استادوں کے ادب کے بغیر علم کے حصول کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج نہ تو استادوں میں طلبہ کی شفقت کا جذبہ باقی رہا ہے اور نہ طلبہ میں استادوں کی کوئی عزت باقی رہی۔ 11ویں پیشگوئی، مغرور کرنے والی جوتیاں ہوں گی، یعنی تمہاری جوتیاں زمین کی پشت ٹھکرانے والی اور چلنے میں تم کو مغرور بنانے والی ہوں گی۔ تم جوتیوں کے آگے سر جھکاؤ گے اور اماموں کو پامال کرو گے۔ اس کی تفصیل بہت سادہ ہے۔ پرانے زمانوں میں آج کے جیسی جوتیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، نہ ہی ان میں ہیل ہوا کرتی تھی، نہ ہی ان میں اتنی سختی تھی کہ جب آپ زمین پہ چلیں تو اس کی ہیل کی سختی سے زمین میں آواز پیدا ہو اور اس آواز سے انسان کے دل میں غرور پیدا ہو۔ یہ جوتے انسان کے دل میں غرور پیدا کرتے ہیں۔ غرض اس پیشگوئی میں آج کل کے جوتوں کی ان اقسام کی پیشگوئی شامل ہے جن کو پہن کر انسان کی چال میں خود بخود ایک خود پسندی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور جن کی ایڑیاں زمین میں اس طرح پڑتی ہیں جیسے زمین کو حکارت سے ٹھکرایا جا رہا ہو۔ اس پیشگوئی میں یہ خبر دی گئی کہ تم جوتیوں کے آگے سر جھکاؤ گے۔ اس کا عملی مشاہدہ ہماری مساجد میں آج کل عام ہے۔ جوتیاں سامنے رکھ کر لوگ نماز میں شامل ہوتے ہیں۔ اگرچہ لوگوں کے اس عمل کی ذمہ داری خاصی حد تک جوتے چوروں کے سر ہے، لیکن ٹھیک ہے، اپنے سامنے جوتے رکھ کر سجدہ کرنا نماز کے تقدس کے بھی خلاف ہے۔ اسی لیے نماز پڑھتے ہوئے جوتوں کو سامنے رکھنا شرعاً بھی مکروہ ہے اور طبعاً بھی۔ تیسری خبر یہ دی گئی کہ تم اماموں کو پامال کرو گے۔ بظاہر مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ لوگ ننگے سر پھرنے کو اپنا فیشن بنا دیں گے، جو کہ آج کل عام ہے۔ 12ویں پیشگوئی، روشنیوں کی کثرت اور بصیرت میں کمی ہوگی۔ دمشق کے بازاروں میں بھی تم دیکھو گے کہ رات کے وقت سورج سوا نیزے پر نظر آتا ہے۔ یہ سورج جگہ جگہ ہوں گے اور تم کو سہانی روشنی دیں گے، مگر اس وقت تمہاری بصارت اور بصیرت دونوں میں خلل پڑ جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیخ اکبر رحمت اللہ کے زمانے میں بھی دمشق ایک ترقی یافتہ روشنیوں کا شہر رہا ہوگا جو رات کو جگمگاتا ہوگا۔ آج کل کے شہروں میں بھی رات کو سورج سوا نیزے پر آ جاتا ہے اور اسی طرح کی جگمگ کرتی روشنیاں شہر کے بازاروں کو پر نور بنا دیتی ہیں، لیکن ان روشنیوں کے درمیان اندھیروں کی کثرت جیسی آج نظر آتی ہے شاید اس سے پہلے کبھی نظر آئی ہو۔ بصارت کا تعلق ظاہری آنکھوں سے ہے اور بصیرت کا تعلق دل کی آنکھوں سے ہے، اور دلوں کے جگمگ کرتے ان شہروں کے باشندے وہ ہیں جو بصارت سے حاصل شدہ معلومات کو بصیرت کی روشنی میں دیکھنے کا فن جانتے ہیں۔ 13ویں پیشگوئی، خیرات کے نئے نئے ڈھنگ ہوں گے، یعنی خیرات لینے اور دینے کے لیے نئے نئے ڈھنگ نکالے جائیں گے۔ نفسی نفسی کی پکار ہوگی، کوئی کسی کے نیک اور بد سے سروکار نہ رکھے گا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ خیرات اور صدقات لینے اور دینے کے نئے نئے طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ بہت سے لوگ مختلف اداروں کی صورت میں خیرات لینے کی دکانیں سجائے ہوتے ہیں، کہیں سماجی خدمات کے نام پر، کہیں یتیم خانوں، مدرسوں اور یہاں تک کہ مساجد کے نام پر خیرات بٹورتے ہیں۔ بعض لوگ مختلف تنظیمیں بنا کر یہ کام کرتے ہیں اور بعض افراد ہاتھوں میں بعض سستی چیزیں لے کر فروخت کرنے کا بہانہ کرتے ہیں۔ غرض خیرات لینے کے بے شمار طریقے آج رائج ہیں۔ 14ویں پیشگوئی، کتاب سازی میں لوہے کا دخل ہوگا اور پیغام رسانی کا نظام تیز تر ہوگا، مطلب خدا کے نام کے بغیر کتابیں لکھی جائیں گی۔ تمہارا لکھنا بھی لوہے کا محتاج ہوگا اور تمہاری کتابیں بھی لوہے کی دستکاری سے تیار ہوں گی۔ اس زمانے میں آدمی اپنے خیالات دوسرے ملکوں اور شہروں کے باشندوں کو آن کی آن میں بھیج دیا کریں گے۔
اس کی تفصیل میں دینی کتابوں کو چھوڑ کر فنون کی کتابوں کے بارے میں ہمارے بعض مصنفین کی کتابیں اٹھا کر اگر دیکھیں تو ان میں اللہ کا نام نہیں ملے گا۔ بعض لوگ تو ارادتاً اپنی کتابوں میں بسم اللہ وغیرہ نہیں لکھتے، اس سے گریز کرتے ہیں کہ ان پر مذہبی ہونے کا لیبل نہ لگ جائے۔ ٹائپ رائٹر، فوٹو کاپیر اور اسکینرز وغیرہ عصر جدید کے لکھنے والے آلات لوہے کے محتاج ہیں۔ دوسری بات، لوہے کی دستکاری سے مراد جدید پرنٹنگ پریس ہے، جو کہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ تیسری بات، جو کہ اپنے خیالات آن کی آن بھیج دیا کرے سے متعلق ہے، وہ ای میل، موبائل، سیٹلائٹ فون اور آج کل کے موبائل نیٹ ورکس کے متعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی اپنے خیالات سیکنڈ میں کرۂ ارض کے گوشے گوشے تک پہنچا دیتا ہے۔ 15ویں پیش گوئی، امیری کا شوق ہوگا اور دولت لیے جانے کی بھرمار ہوگی۔ مطلب غریب اور مفلس امیروں کی برابری چاہیں گے، تم سے 10 قسم کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ اس کی تفصیل ہے، آج ہر شخص اس دھن میں مبتلا ہے کہ وہ بھی دوسروں کی طرح امیر ہو جائے۔ تم سے 10 قسم کی زکوٰۃ لی جائے گی۔ یہاں شیخ اکبر رحمۃ اللہ 10 کا لفظ محاورتاً استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اب تو لوگوں سے سینکڑوں قسم کی زکوٰۃ لی جا رہی ہے، ٹیکس کی صورت میں، فیس کی صورت میں اور دیگر اور بہت سے طریقوں سے لی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں عوام اور حکومت کے درمیان مخالفانہ جذبات پروان چڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں، جب یہ باتیں نمودار ہوں تو سمجھ لو قیامت قریب آ گئی ہے۔ اس وقت تم اپنے گھروں میں زیادہ رہا کرو۔ 16ویں پیش گوئی، آگ کی بارش ہوگی، یعنی یہی وہ وقت ہوگا جب تلواریں نیاموں سے تڑپ تڑپ کر نکلیں گی اور آگ کی بارش ہوگی۔ اس بارش میں آگ کے بھاری بھاری اولے ہوں گے جو آدمیوں کو دم بھر میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اس کی تفصیل ہے، تلواروں کا نیاموں سے تڑپ تڑپ کر نکلنا تو ایک طرف جنگیوں کی کثرت کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسری طرف دور حاضر کے ان توپ خانوں کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے جن سے بم اور میزائل داغے جاتے ہیں، جو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ حقیقت میں تڑپ تڑپ کر ہی نکلتے ہیں۔ تلواروں سے مراد عصر حاضر کے ہتھیار ہیں۔ آگ کی بارش سے مراد کلسٹر اور بہت سی دوسری قسموں کے بم ہیں جو کہ اولے کی صورت میں زمین پر پڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ 17ویں پیش گوئی، بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرو گے۔ مطلب غور سے سنو، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ملک شام میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو گے۔ اس کی تفصیل پر اگر غور کریں تو اولاد کے اپنے ماں باپ کو قتل کرنے کے واقعات ہم روز بروز سن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ماں باپ کی اپنی اولاد کو قتل کرنے کے واقعات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو کہ اسی طرف اشارہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شام میں کسی وقت یہ واقعات بکثرت رونما ہو رہے ہوں یا ہو چکے ہوں، اسی لیے خاص شام کا ذکر کیا گیا تھا۔ 18ویں پیش گوئی، خون ریزی عام ہوگی، یعنی تمہاری عورتیں ہتھیار باندھ کر میدان میں جائیں گی۔ اس دن ملک کے ہر باشندے کو جنگ کا بلاوا آئے گا۔ یہ جنگ دین اور ملک کے لیے نہ ہوگی، بلکہ خدا کا قہر ہوگا جو بندوں پر نازل ہوگا۔ اس دن کسی خون کے قطرے میں عدل و انصاف کی بوند نہ ہوگی۔ اس دن زمین بھی تمہاری لاشوں کو اپنے اندر نہ آنے دے گی۔ وہ بڑا ہولناک دن ہوگا۔ تم اگر اس زمانے میں موجود ہو تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، خدا کے حضور سجدے میں گر کر پناہ مانگو۔ خداوند تعالیٰ ہی تم کو اس تباہی اور بربادی سے نجات دے سکتا ہے۔ اللہ کے نزدیک بندوں کو اس وقت گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو اپنے خالق حقیقی کے دامن تھام لیں گے، ان کو وہ عافیت ضرور دے گا۔ اس کی تفصیل میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس پیشگوئی کا تعلق بظاہر آئندہ آنے والے ان واقعات سے ہے جو قیامت کے بہت قریب واقع ہوں گے۔ صرف وہی لوگ ان فتنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے جو اخلاص نیت کے ساتھ اپنے رب مالک الملک کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے حضور سچی توبہ کر کے اپنے دین پر قائم رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تاکید فرمائی کہ وہ اللہ سے عافیت طلب کیا کریں۔ 19ویں پیش گوئی، جہالت پھیل جائے گی، تیل اور خون پر لڑائیاں ہوں گی، یعنی قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ عرب قبائل کی طرح جہالت تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔ تیل، خون اور کئی بنا پر لڑائیاں ہوں گی۔ نیک اور عقل مند لوگ چاہیں گے کہ یہ بے وقوفی کی ضد ختم ہو جائے۔ وہ ان کے سامنے مساوات اور انسانیت کے خطبے پڑھیں گے، مگر ان نیکوکاروں کی کوئی نہیں سنے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں ان قبیلوں اور قوموں کو نسلی آگ اور تعصب کی آگ سے ہلاک کرنا چاہتا ہوں۔ تم دیکھو گے کہ قبیلے، قومیں غیظ و غضب میں گھروں سے نکلیں گی اور ایک دوسرے کا خون پئیں گی۔ یہ آگ دنیا کے مشرق و مغرب
اور شمال و جنوب چاروں طرف پھیل جائے گی۔ اس کی تفصیل کافی لمبی ہے۔ مختصراً شیخ اکبر رحمۃ اللہ کے فرمان کے مطابق عصبیت اور قومیت کی یہ آگ آج بھی دنیا کے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں پھیلی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بصارت اور بصیرت عطا فرمائے اور اس آگ کے شعلوں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ 20ویں پیش گوئی، گھر گھر علیحدہ حکومت ہوگی۔ بادشاہوں کے محل سرنگوں ہو جائیں گے، دولت مندوں کے گھروں میں فاقہ کشی ہونے لگے گی، عورتوں اور بچوں کی لاشیں جنگلوں میں پڑی سڑتی ہوں گی، مگر اس جنگ کے بعد تو کوئی شخص بادشاہوں کی بات کو نہ مانے گا اور گھر گھر علیحدہ حکومت ہوگی۔ اس کی تفصیل میں شیخ اکبر اس پیش گوئی میں جو خبریں دے رہے ہیں، ان میں سے بعض تو رونما ہو چکی ہیں اور بعض ہو رہی ہیں۔ بادشاہوں کے محل سرنگوں بھی ہو چکے، عورتیں، مردوں اور بچوں کی لاشیں پڑی سڑتی بھی رہیں، جیسے کہ چیچنیا، افغانستان، فلسطین، کشمیر اور عراق میں جو کچھ ہوا وہ سب دنیا کے سامنے ہے۔ بس اب انتظار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ہمیں مزید کیا کیا دکھاتا ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ مسلمانوں میں عالمی سطح پر فرقہ بندی اور اختلافات اپنی انتہا کو چھو رہے ہیں۔ لوگ کسی مخلص، صالح اور دیانتدار امام اور رہنما کی تلاش میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے۔ اس دور میں ہماری آخرت اور سب سے محفوظ پناہ گاہ ایمان ہے۔ اللہ ہمیں اس دولت کی قدر و قیمت پہچاننے اور اس کو فتنوں سے بچا کر اپنی قبروں تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو کہ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کافی مشہور پیش گوئیوں پر مشتمل تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں۔ شکریہ۔